عازمین حج مناسک حج پر خصوصی توجہ دیں ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار مولانا مفتی مظہر قاسمی ماسٹر ٹرینر مرکزی حج کمیٹی نے کریم نگر میں زیر حج سوسائٹی کے زیر اہتمام نیشنل پیلس حسینی پورہ میں منعقدہ پہلے حج تربیتی پروگرام سے مخاطب کرنے کے دوران کیا۔ پروگرام کی صدارت الحاج محمد ریاض علی صدر زیر حج سوسائٹی کریم نگر نے انجام دی۔ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مولانا مفتی سید مظہر قاسمی ماسٹر ٹرینر حج کمیٹی آف انڈیا نے مخاطب کرتے ہوئے عمرہ حج کے فرائض و واجبات کے بشمول ادائیگی کے دوران درپیش آنے والے مشکلات مسائل سے نمٹنے اور ان کے تدارک کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنا چاہیے، ان اہم نکات پر روشنی ڈالی اور احرام باندھنے سے متعلق عازمین حج کو خصوصی تربیت دی۔ مولانا مفتی مظہر قاسمی نے عمرہ و حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد قربانی کے عمل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ عید الاضحیٰ میں قربانی عازمین حج کی یہاں دی جاتی ہے تو پھر کیا حج کے موقع پر بھی قربانی لازم ہے؟ تو مولانا مفتی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ حج کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ محمد ریاض علی رضوی صدر ضلع حج سوسائٹی کریم نگر عازمین حج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع حج سوسائٹی کریم نگر گزشتہ 27 سالوں سے عازمین حج کی بے لوث خدمات انجام دیتی آ رہی ہے اور جاریہ سال بھی عازمین حج کی درخواست فارم سے لے کر حج کو جانے تک کے تمام مراحل کو ریاستی حج کمیٹی تلنگانہ کے ساتھ بہتر تال میل کے ذریعے آپ حضرات کی رہنمائی انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے عازمین حج پر زور دیا کہ وہ جب بھی کعبۃ اللہ تشریف لے جائیں میرے لیے اور ہمارے حج سوسائٹی کے ذمہ داران کے حق میں دعا فرمائیں۔ اس موقع پر مولانا خواجہ علیم الدین نظامی، مولانا خواجہ کلیم الدین اسدی، مولانا محمد عبدالحی شعیب لطیفی، حافظ وسیم، مسعود علی اکبر جنرل سیکرٹری ضلع حج سوسائٹی کریم نگر، عظیم اللہ خان نائب صدر ضلع حج سوسائٹی کریم نگر، محمد فیاض علی رضوی آرگنائزنگ سیکرٹری ضلع حج سوسائٹی کریم نگر، محمد اکرم علی سیکرٹری شعبہ نشر و اشاعت حج سوسائٹی کریم نگر، حافظ وسیم صاحب شینشین پر موجود تھے۔ کریم نگر و پیدا پلی کے مرد و خواتین عازمین حج کی کثیر تعداد اس موقع سے استفادہ کیا۔ سائٹ کی جو ہے اس کو اتنا چھوڑ کر پکڑیے، پھر اسے آپ یہاں لگائیے اور یہ جو کھلا ہوا حصہ ہے اس کو آپ اس کے اوپر کر دیجیے۔ اب یہ جو ہے ایک چادر دوسری چادر کے اوپر آ گئی ہے، یہ جو کھلا حصہ ہے اس کو آپ اندر کریں اور اس طرح آپ اس کو فولڈ کر دیں گے تو یہ بالکل سلی ہوئی لنگی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک چادر دوسری چادر کے اوپر اتنی مرتبہ آئی ہے کہ اب آپ چاہے کتنے ہی لمبے فاصلے کے ساتھ چلیں یا سو جائیں، چادر ہٹ بھی جائے گی تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، سطر کھلتا نہیں ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ چاہے کتنا ہی پیر پھیلا کر چلیں یا سو جائیں، کپڑا ہٹ بھی جائے تو سطر نظر نہیں آتا ہے۔ تو احرام پہننے کے جو طریقے ہیں وہ ہر آدمی اپنے تجربے سے الگ الگ بتلاتا ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ کافی محفوظ ہے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں دوسری مرتبہ احرام کی چادر باندھنے کا عملی طریقہ۔ یہ جو رائٹ سائڈ کا کنارہ ہے اس کو کنارے پر ہی پکڑیے، لیفٹ سائڈ کا جو کنارہ ہے اسے تھوڑا سا چھوڑ کر پکڑیے اور یہ جو کھلا ہے اس کو اندر لگائیے اور یہ جو باہر چھوٹا ہوا حصہ ہے اس کو آپ اوپر کریں اور پھر اس کو ٹھیک کیجئے اور یہ کھلے حصے کو اندر کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر فولڈ کیا، لنگی کو جس طرح لپیٹ لیتے ہیں اس طرح لپیٹ لیجیے۔ یہ جو اوپر والا احرام کی اوپر والی جو چادر ہے لیفٹ سائیڈ میں چھوٹا سا کنارہ پکڑیے اور رائٹ سائیڈ میں لمبا کنارہ رکھیے، اس کو یہاں ٹوک دیجیے تو اب اس کو گرپ مل گئی۔
اب یہ چونکہ کافی لمبا کنارہ ہے تو آپ اسے جب کندھے پر ڈالیں گے تو بار بار ڈھلتا نہیں، یہ بھی ڈھل جائے گا لیکن زیادہ دیر تک ٹکا رہے گا.